کائنات میں جو کچھ رونما ہے، کائنات میں اصول یہ ہے کہ جب کسی چیز کی پہچان یا معرفت حاصل کرنی ہو، پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کی ذات کا عرفان حاصل کیا جائے. لیکن ذات کے عرفان سے پہلے ہمیں اس ذات کی صفات کو جاننا ضروری ہوتا ہے. ہم اس چیز کی صفات سے آگاہ ہوتے ہیں، پھر ان صفات کی وجہ سے ہم ذات تک رسائی حاصل کرتے ہیں. تو اب یہ کائنات پوری خدا کی صفات کا مظہر ہے. یہ پوری کائنات اپنی تمام تر وسعتوں کے ساتھ خدا کا علم دے رہی ہے، خدا کی معرفت بتا رہی ہے. عزیزان مکرم، صفات کے اختلاف کی بنا پر، صفات کے تصورات میں اختلاف کی بنا پر مذاہب کے تصورات خدا میں اختلاف رونما ہو گیا. کسی نے اللہ کی کسی ایک صفت کو دیکھ کر اس طرح کا خدا تسلیم کر لیا، کسی نے دوسری صفت کو دیکھ کر اس صفت کو خدا تسلیم کر لیا. تو یہ جو اختلاف مذاہب رونما ہوا، یہ دراصل صفات کا اختلاف ہے. صفات کے عدم تفہیم کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہو گیا. اب اس اعتبار سے ہم ایک تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں کہ تصور خدا بنیادی طور پر دو شقوں میں منقسم ہے. ایک تصور خدا یا خدا کا ایک کنسیپٹ وہ ہے جو ملحد ایتھسٹ دہریے کے ذہن میں ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ دنیا کا ہر فرد یا دنیا میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو خدا کے تصور سے ماوراء ہو. ملحد بھی خدا کو تسلیم کرتا ہے، اس کا خدا کا تصور الگ ہے. یعنی ایتھسٹ جو ہے، جو ملحد، چاہے وہ فلسفی ملحد ہو یا سائنس کی بنیاد پر الحاد پھیلا رہا ہو، تو وہ بھی خدا کو مانتا ہے، مگر خدا کی صفات وہ کیا قرار دیتا ہے، کس پیکر کو وہ خدا کی صفات سمجھتا ہے. وہ میٹیریل کو، مادہ کو خدا قرار دیتا ہے. میٹیریلزم جو ہے وہ یہیں سے رونما ہوا، اسی تصور سے میٹیریلزم پیدا ہوا، میٹیریلسٹک تہذیب پیدا ہوئی. یہ جو جدید تہذیب ہے، آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، یہ جدید تہذیب، ماڈرن سیولائزیشن، یہ دراصل اس تصور پر کھڑا ہے کہ خدا کو مادی پیکر دے دیا، مادے کو خدا قرار دے دیا. حالانکہ مادہ تو اس نے پیدا کیا ہے، میٹیریل تو اس کی تخلیق کرتا ہے، مگر یہ ساری دنیا کے ملحد مفکر، انہوں نے میٹیریل کو، میٹیریلسٹک کنسیپٹ کو پیش کر کے اس ساری کائنات کے مادے کو بذات خود خدا قرار دے دیا. اس تصور کا نقصان یہ ہوا کہ ہر چیز اپنے وجود میں اپنے آپ کو خدا کے مقام پر لے آئی. یعنی ملحدین خدا کا انکار نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے تاریخ انسانی میں ایک عجیب کارنامہ سر انجام دیا. وہ یہ کہ انہوں نے انسان کو بذات خود مقام خدا پہ لا کے کھڑا کر دیا. انسان کو کہا کہ تم خدا ہو، تم اپنے سے ماوراء کیوں خدا تسلیم ڈھونڈتے پھر رہے ہو، تلاش کر رہے ہو. تم خدا ہو خود، تم اپنی خواہشات کے تم خود خدا ہو، خواہشات کو خدا بنا لو. تو پوری جدید تہذیب، ماڈرنزم، چاہے سیکولرزم ہو، لبرلزم ہو، کیمونزم ہو، فیمنزم ہو، سوشلزم ہو،
کیپٹلزم ہو، یہ جتنے ازم ہیں وہ اس تصور پر کھڑے ہیں. اور دوسری طرف یعنی اب دنیا دو حصوں میں بٹ گئی. ایک وہ ہے جو کہتے ہیں ہم خود ہی خدا ہیں اپنے، اور ایک کہتے ہیں نہیں، ہمارا خدا ہم سے ماورا ہے، وہ اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا بنانے والا، اس کائنات کا رب، وہ اس کائنات سے ماورا ہے. ان کو ہم کہتے ہیں مذہب پسند. مذہبی تصور کے مطابق خدا اس کائنات سے ماورا ہے، وہ اس کائنات کا نہ حصہ ہے نہ وہ اس کائنات کا جز ہے. یہ کائنات نہ اس کا حصہ ہے نہ اس کی جز ہے، یہ اس کی تخلیق ہے، یہ اس کی مخلوق ہے. اب پھر یہ تصور بھی مذہب کی بنیاد پر جو تصور خدا کا پیدا ہوا، خدا کی صفات کا جو تصور پیدا ہوا، کیونکہ آگے ہم نے چل کر خدا کی صفات پہ ہی سارا کلام ہونا ہے، کیونکہ ذات خدا پہ تو بحث ناممکن ہے. جب صفات پہ بحث ہونی ہے، صفات خداوندی پر ہم نے کلام کرنا ہے، تو بنیادی وہ پیراڈائم، بنیادی مذاہب، ان کی معرفت ضروری ہے، تاکہ ہم جب بھی خدا کی صفات میں سے کسی صفت کا ذکر کریں تو ان مذاہب کی فہرست ہمارے سامنے ہو. بنیادی طور پر ایک الہامی مذاہب، غیر الہامی مذاہب. الہامی مذاہب وہ ہوتے ہیں جو وحی کردہ مذاہب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ مذاہب ہیں، جس میں انسان جس مذہب کی بنیاد میں انسانی عقل کی کار فرمائی نہیں ہوتی شروع میں، اگرچہ بعد ازاں اس میں بھی امتزاج اور اختلاط رونما ہو گیا. الہامی مذاہب میں سب سے پہلے یہودیت، پھر عیسائیت اور آخر میں اسلام. یہودیت کا بھی تصور خدا مسخ ہو چکا ہے. خدا کی جو صفات دین یہود میں اب جو متعارف ہیں، وہ صفات وہ نہیں ہیں جو خود قرآن نے بیان کی ہے، یا جو دین الہی میں خدا کی صفات بیان کی گئی وہ صفات نہیں ہے. اس طرح عیسائیت کا تصور خدا وہ بھی مسخ ہو چکا ہے. تثلیث کا عقیدہ، تین خداؤں کے وجود کا تسلیم کرنا، تین کو ایک قرار دینا، ایک کو تین میں سمجھنا، یہ دراصل عقیدہ توحید کے خلاف ہے، وحدانیت کے خلاف ہے. غیر الہامی مذاہب میں ہندو مت سب سے بنیادی اہمیت اس کو حاصل ہے. ایک قدیم مذہب ہے، اپنے آغاز کے اعتبار سے الہامی ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن عظیم میں کہا کہ ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے ہر قوم کے پاس اللہ نے انبیاء بھیجے، تو یہ اپنے ابتدائی وجود میں الہامی ہو سکتا ہے. مگر اب کی تعلیمات کے اعتبار سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب الہامی فہرست سے نکل چکا ہے، کیونکہ قرآن نے ان کے الہامی ہونے کی تصریح نہیں کی. جب تصریح نہیں کی تو ہم کنایات اور اشارات کی بنیاد پر کوئی صریح حکم نہیں لگا سکتے. اس طرح سکھ مت جو کہ بعد ازاں ہندو مت کے اندر جو انتشار پیدا ہوا، اس سے سکھ ازم اور بدھ ازم پیدا ہوئے. بدھ مت یہ چین کے کچھ لوگ اور جاپان کے کچھ لوگ اس مذہب کو اختیار کرتے ہیں. اس طرح کنفیوسس اس کو بھی چین اور جاپان کے لوگ اختیار کرتے ہیں. زرتش جس کو قدیم زمانے میں مجوسیت کہا جاتا تھا، یہ قدیم زمانے سے ایرانیوں کا مذہب چلا آ رہا ہے. تو ان تمام میں جو خدا کا تصور ہے وہ کیا ہے. پھر اسلام کی اگر بات کریں تو اسلام میں بھی کئی کنسپٹ ہیں. معتزلہ کا کیا تصور خدا ہے، اشاعرہ کا کیا تصور خدا ہے، ماتریدیہ کس خدا کی صفات کیا قرار دیتے ہیں. کیونکہ خدا کی صفات کی بات ہو رہی ہے تو ہم تمام پر بحث کریں گے. صوفیاء کے نزدیک خدا کی صفات کیا ہیں.
تو یہ تمام گفتگو انشاءاللہ ہم آگے ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے، کیونکہ ہم نے خدا کا تصور جو قائم کرنا ہے وہ ذات کی بنیاد پر نہیں کرنا، بلکہ صفات کی بنیاد پر قائم کرنا ہے۔ کیونکہ انسانی حیات کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو صفات خداوندی سے ماورا ہو، جو صفات خداوندی سے غیر متعلق ہو جائے، ایسا کوئی شعبہ نہیں ہے۔ انسانی دنیا میں ایک فرد کی انفرادی زندگی ہو یا حیات اجتماعیہ ہو، انسان کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی حیات ہو، سب کی صحیح تشکیل و تکمیل صفات خداوندی کے قالب میں ہی ہو سکتی ہے۔ یعنی جب تک آپ کا تصور صفات خدا درست نہیں ہو سکتا، تب تک آپ کی ذات کی تکمیل اور تشکیل صحیح معنوں میں نہیں ہو سکتی۔ یہی خدا کی یہی صفات فرد اور اجتماع کے لیے، معاشرے کے لیے، انفرادی حیات کے لیے، قوموں کے لیے نشو و نما اور ارتقاء کا باعث بنتی ہیں۔ خدا کی یہی صفات انسانی معاشرے کو فردوس بدامہ بنا دیتی ہے۔ انہی سے انسان کے حال کی سرفرازیاں اور انسان کی کامیابیاں وابستہ ہیں، انہی سے اس کے مستقبل کی سربلندیاں منسلک ہیں۔ ان سے الگ رہ کر زندگی کبھی انسانی سطح پر آ ہی نہیں سکتی۔ اگر صفات خداوندی کو ہم اپنی حیات سے نکال لیں تو پھر ہماری زندگی حیوانی سطح پر آ جائے گی۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسانی زندگی میں صفات خداوندی کے صحیح علم و تصور کی اہمیت کیا ہے۔ یعنی یہ اس سے ظاہر ہو گیا کہ ہم نے صحیح خدا کی صفات کا صحیح تصور قائم کرنا ہے اور اس کی صفات کا صحیح علم قائم کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ایمان باللہ پر بہت زور دیا۔ ایمان باللہ کے معنی یہی ہے کہ صفات خداوندی پر یقین محکم رکھیں، یعنی خدا کی صفات پر یقین محکم ہونا چاہیے۔ یہی وہ اساس ہیں جس پر انسانی زندگی کی ساری عمارت استوار ہوتی ہے۔ یہی وہ بیج ہے جس سے اعمال حسنہ کا شجرہ طیب ثمر بار ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ لہذا ایمان باللہ ہی وہی محور ہے جس کے گرد انسان کی تمام کائنات گردش کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے صفات خداوندی کو اس وضاحت و صراحت کے ساتھ اور اس تفصیل و تشریح سے بیان کیا کہ ہر چیز واضح اور عیاں ہو گئی، اور خدا کی صفات کا یہ تصور دنیا کے دیگر مذاہب اور تصورات میں نہیں ملتا، بلکہ قرآن عظیم نے اس تصور کو، خدا کی صفات کو اس جامعیت کے ساتھ بیان کیا کہ اس سے خدا کا صحیح تصور اجاگر ہو جاتا ہے۔ عزیزان مکرم، امید ہے کہ یہ میری بنیادی اور ابتدائی گزارشات آپ کے لیے وجہ تحسین بھی ہوں گی اور آپ کے علم میں اضافہ کا باعث بھی ہوں گی۔ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں اللہ اور الہ پر گفتگو کریں گے کہ لفظ اللہ اور الہ کیا ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہیں، اس کی لسانی تحقیق کیا ہے،
اور پھر قرآن الہ کا اور خدا کا کیا تصور پیش کرتا ہے اور دیگر مذاہب میں کیا ہے، اس پر ہم تفصیلی طور پر گفتگو کریں گے۔ عزیزان مکرم، آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو ہماری یہ تحقیقات اچھی لگتی ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم تحقیق پیش کر رہے ہیں یہ آپ کے علم میں اضافہ کا باعث بن رہی ہیں، آپ کے عقیدہ اور نظریہ کو یہ تقویت دے رہی ہیں، تو پھر خود بھی سنیں، دوسرے احباب کو بھی اس کی دعوت دیں، اور ہمارے اس چینل کو جس کے ذریعے سے یہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں، خود بھی کریں، لوگوں کو بھی دعوت دیں۔ ہم اس ٹیکنالوجی کا یہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں تاکہ یہاں اپنے دور دراز علاقے میں بیٹھ کر دین کی تبلیغ کا جو فریضہ ہے میں وہ سر انجام دے سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے جس علم سے مجھے مطلع کیا اس سے لوگوں کو آگاہ کر سکوں۔ امید ہے ہماری یہ تحقیقات آپ کو پسند آئیں گی۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں وہ بھی آپ اپنے کمنٹس میں کر سکتے ہیں، سوالات کریں، آپ کو انشاءاللہ ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ جدید تہذیب کے متعلق، جدید علم کے متعلق، جدید چیلنجز کے متعلق جو بھی آپ کے سوالات ہیں آپ ذکر کریں، پیش کریں، کمنٹس کریں، ہم انشاءاللہ ان کا بھرپور جواب دیں گے اور مسکت جواب دیں گے، اور تاریخ انسانی کے علم کے مطابق اور درست تصورات کے مطابق ان کا جواب دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں ان مباحث کو اور صحیح دین کو سمجھنے